الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل قال سقي الماء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے بارش ہو رہی ہے۔ یہ بارش کا ہونا جو ہے اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور بارش اللہ کی رحمت ہے۔ تو پچھلے ہفتے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب بھی بارش ہو، بارش نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم سیبا نافعا، کہ اے اللہ یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ اچھی بارش ہو، خوب بارش ہو اور نفع بخش بارش ہو، نقصان والی بارش نہ ہو۔ تو بارش ہو رہی ہے، آپ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پانی کے بارے میں بات چل رہی تھی، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، پانی اور کھانا۔ تو بہرحال یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، پانی ہو، کھانا ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نے جب قرآن میں تذکرہ کیا، حدیث میں تذکرہ کیا، تو علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز پر بات ہونی چاہیے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قرآن پہ ہی بات نہیں ہوگی، بات تو ہر چیز پہ ہوگی، اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ہے، ہر چیز سکھایا گیا ہمارے دین میں۔ تو اس میں سے یہ بھی ہے، بارش کا موسم چل رہا ہے، پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بارش نہ ہو تو کیا حالات ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو پچھلے ہفتے پانی کی اہمیت پر بات ہوئی تھی۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو بھی نعمت ہو، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں انسان کو، جس شکل میں بھی دی ہیں، ہر نعمت کی قدر کرنا یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر نعمت کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، تو یہ نقصان کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی تم پر احسانات ہیں، ان کا اگر شکر ادا کرو گے تو ان نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، ان میں اضافہ کر دوں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو نعمت چھین لوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں عذاب دوں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ تو ہمیں اس پانی کی نعمت کو سمجھنا چاہیے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا۔ ایک بادشاہ سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو پانی کا ایک گلاس نصیب نہ ہو، پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کے پاس چاہے بادشاہت ہو، چاہے اس کے پاس حکومت ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے کسی ملک کا صدر ہو، جو بھی ہو، جس عہدے پر ہو، جتنا مال اس کے پاس ہو، لیکن اگر پانی اس کو نہ ملے تو اس پانی کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کر سکتا ہے، اس لیے کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اور جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سارے عہدے، سارا مال سب تو بیکار ہو جائے گا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی حکومت اور آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں، اگر مجھے پانی نہ ملے، اور ایک گلاس پانی کے لیے مجھے اگر آدھی حکومت دینی پڑے تو وہ دے دوں گا۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا اگر یہ پانی آپ پی لیں اور باہر نہ نکلے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے بھی میں آدھی حکومت دے دوں، اس لیے کہ وہ بھی ضروری ہے۔ تو سب اللہ کی نعمتیں ہیں، جس کو ہم اتنی لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ہم سوچتے ہیں نفل پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، لمبی لمبی نفلیں پڑھے جا رہے ہیں، لیکن پانی بہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
پانی بہے گا تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے یا آپ کی نفل اسی میں بہہ جائے، یا آپ کا ذکر اور تلاوت اسی میں بہہ جائے، اس لیے کہ پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کی حفاظت کا حکم ہے ہمارے دین میں، بہت سختی سے اس کی حفاظت کا۔ یہاں تک پچھلے ہفتے جو آپ کو بتایا کہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، اللہ علیہ وسلم گزرے، ان کو لگا کہ یہ شاید زیادہ پانی بہا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ٹوک دیا اور کہا کہ ما ھذا صرف یا سعد، کہا اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ تو ان کو بڑا تعجب ہوا صحابی کو، کہا علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی وضو میں اگر کوئی پانی بہا رہا ہے تو یہ بھی کوئی اسراف کا کام ہے؟ تو اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، فرمایا اگر جاری اور بہتے دریا میں بیٹھ کر کے بھی وضو کر رہے ہو تو بھی اسراف ہوگا اگر زیادہ استعمال کرو۔ علماء نے لکھا کہ کیا اسراف ہوگا؟ بھائی آپ دریا میں وضو کر رہے ہیں، ندی میں وضو کر رہے ہیں تو کیا اسراف ہوگا؟ اس میں اسراف پانی کا نہیں ہوگا تو وقت کا ہوگا، کہ آپ کو جو کام 2 منٹ میں کرنا تھا وہ آپ نے 10 منٹ میں کیا، یہ بھی اسراف ہے۔ یعنی وقت کا ضیاع بھی اسراف ہے۔ اسراف میں صرف مال نہیں آتا ہے کہ ہم مال کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اسراف ہے، وہ بھی اسراف ہے، لیکن اللہ علیہ وسلم نے یہاں پانی کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی اسراف ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، عرب میں تو پانی کی بڑی قلت تھی، پانی وہاں بہت کم دستیاب تھا، اور اس لیے بہت زیادہ تاکید تھی پانی کم استعمال کرنے کی، اسی لیے وہاں استنجا وغیرہ میں ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا، ہے نا، پانی کم میسر آتا تھا، تو کم پانی استعمال ہو، پانی کو بچایا جائے، تو یہ پانی ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسی جگہیں جہاں پر ابھی سے کہہ دیا گیا کہ اگر پانی پہ قابو نہیں کیا گیا تو کچھ سالوں میں یہاں کا پانی ختم ہو جائے گا، پانی نہیں ملے گا، اور جب پانی نہیں ملے گا تو کیا کریں گے؟ چلو آج کل کے زمانے میں وسائل ہیں، لوگ پائپ سے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا سکتے ہیں، لیکن دوسرے شہر سے بھی پانی کہاں آئے گا؟ ہر جگہ پانی ختم ہو جائے تو کہاں سے پانی لائیں گے؟ تو پانی اللہ کی نعمت ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ تشریف لائے، آ کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ آپ مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایسے ہی کھڑے رہو، ابھی میں آتا ہوں۔ پھر آپ گھر گئے اور گھر سے پھر واپس آئے تو آپ نے بتایا کہ میں اس لیے گیا تھا کہ میرے اوپر غسل واجب تھا، لیکن غسل کرنا میں بھول گیا تھا تو غسل کرنے گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ گئے اور کہا ایسے ہی کھڑے رہو، اور کتنا وقت لگا ہوگا غسل کرنے میں، کتنا پانی استعمال کیا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ ادھر گئے، آپ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی بہت معمولی وقت میں، بہت معمولی پانی میں آپ نے غسل فرمایا، اور پھر آ کر کے آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو نماز پڑھائی، تو پتہ چلا کتنا کم وقت لگا۔ اور ہمارے یہاں جو ٹوٹیاں لگی ہیں نا آج کل، یہ 10 سیکنڈ میں 1 لوٹا بھر دیتی، 10 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ 1 لوٹے میں ہم وضو کرتے تھے پہلے زمانے میں، تب بھی بچ جاتا تھا، لوگ ایک چھوٹا والا لوٹا لیتے تھے، اس میں بھی بچ جاتا تھا، اس کے بعد اس کو پی بھی جاتے تھے تبرک سمجھ کے کہ 1 لوٹے پانی میں وضو بھی ہو گیا، بچ بھی گئے۔ آج اندازہ لگائیں کہ کتنا ہم پانی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا اہتمام ہو کہ مسجد میں جو ٹوٹیاں لگائی جائیں وہ ایسی ہوں جو پانی کم بہے، اس میں کم پانی گرے، ایسا نہیں کہ کھول دو تو اتنا فورس سے پانی بہہ رہا ہے کہ بہت پانی گرے گا۔ تو پانی کو بچانا یہ سمجھیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بس ایسے ہی کوئی کام کر رہے ہیں۔ پانی کا بچانا، پانی کی حفاظت کرنا، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہمارے دین کا حکم ہے، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے پانی بچا کر کے دکھایا، پانی بچانا سکھایا، آپ نے عمل کر کے دکھایا، تو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کر، کہ وضو میں، غسل میں، جتنے کام ہوتے ہیں اس میں اگر پانی کا کم استعمال ہو سکتا ہے تو زیادہ نہ استعمال کریں۔ اب آج کل کے زمانے میں تو پانی کا 2 اسراف ہوتا ہے، پہلے 1 اسراف ہوتا تھا کہ آپ نے پانی کا اسراف کیا، اب آج کل پانی زیادہ بہائیں گے تو 2 اسراف ہوگا،
ایک تو پانی کا اسراف، دوسرے بجلی کا اسراف ہے نا. آپ جتنا پانی استعمال کریں گے اتنے زیادہ بجلی خرچ کریں گے. بجلی کا استعمال، اور وہ بھی پیسے سے آتی، فری کے نہیں آتی. کوئی فری کی جلا رہا ہے تو الگ بات ہے، یا کسی مسجد میں فری کی لگی ہے تو وہ ناجائز کام کر رہا ہے، اس لیے کہ جائز نہیں فری کا استعمال کرنا. تو یہ ساری چیزیں بھی دین کے احکامات میں سے کہ پانی کی حفاظت کرنا. آپ دیکھیں گاؤں میں چلے جائیں، آج کل شاید کوئی گھر ہو جہاں سمرسیبل نہ لگا ہو، اور اس کے بعد لوگ چونکہ عام طور سے گاؤں میں بجلی کا میٹر نہیں لگا ہوتا ہے، اتنا بے تحاشا پانی کا غلط استعمال کرتے ہیں. چلا کے چھوڑ دیا، کوئی بھینس کو 1 گھنٹہ دھو رہا ہے، کوئی گاڑی کو دھو رہا ہے تو اس کی جو ہے نا 1 گھنٹہ اس کی لائٹ اور اوپر نیچے اتنا اس کو چمکا رہا ہے. اگر وہی وہاں پہ پانی لگتا نا پیسے کا تو سوچتا ہے کہ 2 ہی لوٹے میں دھو لیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ 10 پنکھا چلا لیں، اپنے گھر جاتے ہیں تو 1 بٹن دباتے رہتے ہیں. کیوں؟ فالتو چل رہا ہے، بل آئے گا. مسجد میں کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 پنکھے ایک آدمی چلا کے بیٹھا ہے، 10 پنکھے چل رہے ہیں، فالتو چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اس کو یہاں اسراف نہیں لگتا ہے. اپنی جیب سے جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہاں اس کو بڑا اسراف لگتا ہے کہ ارے 1 پنکھا زیادہ چل رہا ہے، اپنے بچوں کے سر پہ چڑھ جائے گا مارنے کے لیے. یہ فالتو کیوں چل رہا ہے؟ یہ بلب کیوں چل رہا ہے گھر میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جیب سے پیسہ جا رہا ہے تو بڑی تکلیف ہو رہی. مسجدوں میں دیکھو آپ، کہیں چلے جاؤ، ایک جگہ گئے تو خوب بڑھیا اے سی چل رہی ہے. رمضان کا مہینہ تھا، گرمی تھی، گئے یہیں بغل میں موئی تو سب لوگ سوئے ہوئے ہیں پورے وہاں پہ ہے نا، گاؤں والے آرام سے سوئے ہوئے ہیں. پھر اٹھتے سب چلے گئے، ایک آدمی بچا. تو جو ہمارے ساتھ تھے ہم نے پوچھا کہ یہ اے سی بند نہیں ہوتی؟ تو کہا کہ نہیں، اے سی چلتی رہتی. کیوں؟ کہا کہ چونکہ یہاں بجلی فری ہے، میٹر نہیں لگا ہے، مسجد میں کنیکشن نہیں ہے. ہم نے کہا ڈبل چوری ہو رہی. ایک تو یہاں پہ یعنی مسجد کا کنیکشن نہیں لیا، یہ چوری، اور پلس فری کا چلا رہے ہیں، یہ بھی سرکار کا نقصان کر رہے ہیں. تو ساری چیزیں حفاظت کی ہیں بھائی. ہم ان چیزوں کو دین کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری. ہم نے دیکھا ہماری مسجد میں بہت لوگوں کو دیکھا کہ بیچارے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ 1 پنکھا بھی فالتو چل رہا ہے تو وہ اپنی نفل چھوڑ کے پہلے پنکھا بند کر دیتے ہیں. ان کو ثواب ملا، ان کو ثواب ملا. انہوں نے اگر اس مسجد کا، کسی بھی مسجد کا یا کہیں کا بھی 10 روپیہ بچایا تو اس 10 روپے بچانے کا ثواب ملا. یہ نہ سمجھے کہ لمبی نفل پڑھ لیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، پنکھے چلتے رہیں، بجلی جلتی رہے، پانی بہتا رہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہوگا نقصان، اعمال کا نقصان ہوگا، آخرت میں حساب دینا پڑے گا اس کا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، بڑی اہمیت کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز فالتو استعمال کرنا، چاہے وہ پانی ہو، بجلی ہو، چاہے گھر کا سامان ہو، یہ سب اسراف میں آتا ہے. اس کا بھی اسراف ہوتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے وسلم کے امتی ہیں. ہر وقت ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ کتنی اعلیٰ تعلیمات، کتنے اعلیٰ اخلاق ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں کہ ذرہ برابر اسراف آپ کو پسند نہیں تھا. آپ اگر عشاء کے بعد کوئی کام نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو تو آپ نے کہا فوراً جا کر کے سو جاؤ. اس وقت بات کرنا بھی اسراف کہ آپ بیٹھے کہانیاں کر رہے ہیں، 12 بجے سو رہے ہیں تو کیا اٹھیں گے، کیا نماز پڑھیں گے؟ تہجد کی تو بات چھوڑیے، وہ تو نفل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جلدی سو جائیں گے. اگر ہاں دینی کام ہے، مشغولیت ہے، تعلیم ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ صفہ کے طالب علم تھے، وہ پڑھتے تھے، دن بھر اللہ علیہ وسلم حدیثیں سنتے تھے، یاد کرتے تھے، اسی لیے ان سے 5000 سے زیادہ روایتیں اکیلے نقل کی ہیں. تو ان کو اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ چونکہ پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں، تو آپ ایسا کیا کریے کہ عشاء کی سنت اور نماز کے بعد وتر رات میں ہی پڑھ لیا کریے. اس لیے کہ صبح تہجد میں نہیں اٹھ پائیں گے. آپ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وتر رات میں پڑھ لیجئے عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے تاکہ تہجد کے قائم مقام ہو جائے. اب صبح نہیں اٹھیں گے تو کوئی بات نہیں. تو جس کے پاس علمی مشغلہ ہے وہ جاگ سکتا ہے، رات میں پڑھ سکتا ہے، اچھے کام کے لیے جاگ سکتا ہے. لیکن یوں ہی وقت ضائع کرنا جیسا کہ آج کل کا مزاج ہو گیا ہے تو یہ صحیح نہیں. تو بہرحال بات دیکھیے پانی کی چل رہی تھی. پانی ہمارے دین میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے اللہ کے وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سقی الماء، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. پانی پلانا کیا ہے؟
بہترین صدقہ ہے، اس لیے کہ پانی ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ نہ ملے تو انسان کی جان جا سکتی ہے، اور جان کا بچانا اسلام میں کتنی اہمیت کی بات ہے۔ کسی کی زندگی بچا لیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک شخص کی بخشش کتے کو پانی پلانے پر ہو سکتی ہے، تو انسانوں کو جو پانی پلائے گا اور جو مسلمانوں کو پانی پلائے گا اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں نا؟ کہ جب حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک زانیہ یا ایک مرد کی بخشش صرف اللہ نے اس وجہ سے کر دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا اگر وہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ تو پانی کا انتظام کرنا یہ بہترین ثواب کا کام ہے، بہترین ثواب کا کام، کہ جہاں پانی کی ضرورت ہو، لوگوں کو پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہ ملتا ہو، آپ پانی کا انتظام کر دیں، بہترین ثواب ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد والوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، بہترین صدقہ جاریہ فرمایا گیا۔ ایک صحابی آئے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت سعد بن عبادہ، اور آ کر کے کہا کہ اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو جا کے پانی کا انتظام کر دو۔ تو انہوں نے جا کر کے ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کو اپنی والدہ کے نام پہ وقف کر دیا کہ ھذا لأم سعد، کہا کہ یہ ام سعد کے لیے۔ تو بہترین صدقہ پانی۔ آپ پانی کہیں جہاں دیکھ لیں کہ ایسی آبادیاں ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، آپ نے ایک نل لگا دیا، زندگی میں بھی ثواب ملے گا، مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ یا آپ نے کسی اپنے جو ہے اس دنیا سے جانے والے کے نام پر ہی اس کو وقف کر دیا کہ یہ ہمارے ابا کے نام، نانا کے نام، دادا کے نام، دادی کے نام، جس کے نام بھی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ بہت بڑا کام، جنت دلانے والا عمل ہے پانی، جس پانی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور بہاتے رہتے ہیں اور کوئی اس کے لیے فکر نہیں کرتے ہیں، بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ روایتوں سے آپ پڑھیں گے تو پورا اندازہ لگے گا آپ کو، ہے نا، کہ کتنی اہم چیز ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، آپ کو یہ پانی جنت دلائے گا۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو، ہے نا، شراب طہور اور پاکیزہ اور ایسی شراب پلائے گا کہ اس کو پیاس نہیں لگے۔ یہ فضیلتیں بیان کی گئی حدیث میں پانی کے لیے، ہے نا۔ تو بہترین صدقہ ہے کہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو آپ پانی کا انتظام کر دیں۔ جب مسلمان جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی، تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما۔ بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، تو اس کنویں کا نام تھا بیر روما، یعنی روما کنواں کہہ لیجیے۔ تو بڑی پانی کی قلت تھی، اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، لوگ پیتے تھے تو وہ پانی بیچتا تھا، پیسے سے پانی دیتا تھا۔ تو اللہ کے وسلم بڑے پریشان تھے، آپ نے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے گا، اس کنویں کو خرید لے گا مسلمانوں کے لیے یا سب کے لیے، تو اس کو جنت کی بشارت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، وہ لگ گئے اس کے چکر میں، یہودی کے پیچھے پڑے۔ تو یہودی کو لگا کہ یہ بھی بڑے بزنس مین ہیں، بڑے تجارت والے ہیں، اور یہ بھی مہنگا بیچیں گے، ہم بھی اور مزہ آئے گا تجارت کرنے میں۔ تو اس نے آدھا بیچا، کہا کہ ایسا کرتے ہیں آدھا آپ لے لیجیے، آدھا میرے پاس رہے گا۔ حضرت عثمان تیز آدمی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک، خرید لیا انہوں نے، اور خرید لیا۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے جب آدھا تھا تو آدھے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن آپ کا ایک دن ہمارا۔ تو ایک دن جو ہے یہودی کے قبضے میں رہتا تھا، وہ پانی بیچتا تھا، دوسرے دن حضرت عثمان کے قبضے میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان نے آدھا خرید کے اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری کا دن ہو اس دن سارے لوگ جتنا چاہے پانی بھر لے جائیں، اس میں کوئی مسلمان کی قید نہیں تھی، جو چاہے پانی بھر لے جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن کوئی جاتا ہی نہیں تھا، سب لوگ حضرت عثمان کی جس دن باری ہوتی اس دن بھر لیتے۔ اب وہ یہودی تو سوچ رہا تھا کہ تجارت اور بڑھ جائے گی، اب اس کو تو اس کا کوئی، ہے نا، فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا برا پھنس گئے، تو اس نے کہا کہ اب آدھا بھی بیچ دو۔ حضرت عثمان سے کہا، حضرت عثمان تو یہی چاہتے تھے، خرید لیا اور خرید کر کے اس کنویں کو وقف کر دیا۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی وہی بشارت ہے جو آپ نے کہی تھی جنت کی؟ کہا بالکل جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ پانی کوئی غیر، ہے نا، اتنی، ہے نا، معمولی چیز نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔
بہت اہم چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پانی کو بچائیں، بے جا اسراف نہ کریں۔ کہیں ٹوٹی کھلی ہو، ایمان آپ کے اندر ہے، دل میں ایمان ہے، اللہ کے وسلم کی محبت ہے، تو آپ کا حکم ہے آپ بند کرو اس کو، ایسے ہی مت چلے جاؤ گزر جاؤ کہ پانی بہہ رہا ہے، نہیں، آپ اس پانی کو بند کرو، بند کرنے کا انتظام کرو، فالتو لائٹ جل رہی ہے بند کرو، فالتو پنکھا چل رہا ہے بند کرو، فالتو کوئی بھی کام ہو رہا ہے بند کرو۔ یہ سب یہ سمجھ کر کے کرو کہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ ثواب صرف نماز پڑھنے پہ نہیں ملتا ہے، صرف قرآن پڑھنے پہ نہیں ملتا ہے، ان کاموں پر بھی آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ ثواب کی تلاش میں رہو، آپ تڑپ تو ہو دل کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ثواب لینا سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ گھروں میں وہ رہیں، مسجد میں رہیں، کوئی فالتو پنکھا چل رہا ہے آپ جائیے بند کریے، بچے سے بند کروائیے، اس کی عادت پڑے، اس کو لگے کہ یہ چیز فالتو ہو رہی تو اس کو بند کرو، یہ غلط ہو رہی ہے، اس کی بھی عادت پڑے گی، اس کے ہاتھ سے صدقہ کراؤ، بچوں کے ہاتھ سے کہ جاؤ کوئی مانگنے والا آیا ہے آپ لے جا کر کے اپنے ہاتھ سے دو، تاکہ اس کو بھی لگے کہ یہ کتنا اچھا کام ہے، دینا، اسراف سے بچنا، حفاظت کرنا، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے، شاید مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا ان سے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، بڑی تکلیف ہے اور بہت دن ہو گئے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، تم جاؤ جہاں پر پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کر دو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب پانی آ جائے گا تو تمہاری یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ تو لکھا ہے کتاب میں کہ جب انہوں نے یہ کام کیا، جیسے ہی پانی آیا ان کی وہ تکلیف دور ہو گئی پانی کے، اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، ہمارے ہاں دیکھیں لوگ اہمیت دیتے ہیں، لیکن کب؟ محرم کے مہینے میں 2 دن 3 دن کے لیے سبیل لگاتے ہیں۔ ارے پورے سال سبیل لگاؤ، آپ اللہ کے وسلم کے امتی ہو، آپ کی ذمہ داری جو ہے 1 دن 2 دن کی نہیں ہے، پورے سال کی ذمہ داری ہے۔ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کرو، چاہے آبادی مسلمانوں کی ہو غیروں کی ہو، سب کو پانی دل کھول کے پلاؤ آپ، اور گرمی میں تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو گرمی میں اور زیادہ انتظام کرو، ہے نا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، جہاں پر بھی ضرورت سمجھ میں آئے وہاں پر آپ پانی کا انتظام کرو اور ثواب کی نیت سے کرو۔ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ثواب ملے گا، اس دنیا سے جائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اپنے مرحومین اور مرحومات کے نام سے آپ بہت سے کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو ابھی مسئلہ آ جائے تو آپ گاؤں میں جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ کی دعوت کر دیں گے، تو 1 لاکھ 2 لاکھ کی دعوت آپ نے کی، 1 دن میں ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اس 1-2 لاکھ میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیتے، آپ کوئی ایسا کام کر دیتے کہ جس کا ثواب چلتا رہتا، جیسے لوگ بہت سے مسجدوں میں قرآن رکھ دیتے ہیں، ٹھیک، وہ قرآن بھی صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ پڑھیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو ایسے ہی کوئی ایسا کام کریں، پانی کا انتظام کر دیں، اور اس کے لیے مسجد مدرسے کی قید نہیں ہے، جہاں پانی کی ضرورت ہو، کہیں آبادی ہے، بستی ہے، جھگی ہے، جہاں پر لوگ پریشان ہیں، آپ جائیے، ایک نل لگوا دیجئے، ایک سمرسیبل کا انتظام کر دیجئے، آپ ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیجئے، جو بھی آپ کر سکتے ہوں اس لائن سے کریں۔ تو 2 کام کرنا ہے، ایک تو لوگوں کو پانی مہیا کرانا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اور دوسرے کیا کرنا؟ پانی کی حفاظت کرنا، ہے نا، یہ دونوں کام کریں اور ثواب کی نیت سے کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، زندگی میں بھی فائدہ ملے گا، اور یہ اخلاق حسنہ میں بھی ہے، اس کا اثر دوسری قوموں پر بھی پڑے گا، دوسرے لوگ بھی جو ہے یہ ایسی چیز ہے استعمال کرتے ہیں، ہر آدمی کی ضرورت کی چیز ہے، لوگ اپنے گھروں کے باہر شہروں میں بیچارے جو ہے لگا دیتے ہیں، واٹر کولر لگا دیتے ہیں، ایک ٹوٹی باہر نکال دیتے ہیں، دن بھر بیچارے رکشے والے، مزدور، کمزور، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، وہ مذہب نہیں دیکھتے ہیں، وہ پانی دیکھتے ہیں، ان کو پانی مل جاتا ہے، اور پھر ان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ سیدھے پہنچ جاتی ہے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔